4 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوتا ہے، 2.5 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، اور اعلان نبوت کے وقت، اور یہ معراج کے وقت۔ چند لمحوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو بیت المقدس کا سفر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں۔ ایک تو بیت اللہ ہو گیا، پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکنا جو یثرب اس وقت جس کا نام تھا، پھر بعد میں مدینہ منورہ ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل یہ جگہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی ہجرت ہونی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھجوروں کے درختوں کو دیکھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یہاں رک کر آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے۔ پھر یہاں سے تیسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور سینا پہ ہوتا ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اعتکاف کیا، اور یہاں سے گزرتے وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا سفر بیت اللحم، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر آخری سٹاپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے وہ بیت المقدس میں، جہاں پر تمام انبیاء روح مال جسد کے ساتھ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا جو تاج پہنانا ہوتا ہے وہ یہاں سے پھر شروع ہوتا ہے۔ تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں یہاں موجود ہوتے ہیں، جس سے ایک مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے، آپ حضرات کے بھی میں خدمت میں لاتا چلوں، کہ امام صاحب کبھی 5-10 منٹ لیٹ ہو جائیں تو اس پر زور و شور نہ کیا کرو۔ یہاں سے مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ مقتدی پہلے کھڑے ہوں، امام بعد میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے ہیں، مقتدی کون ہیں؟ کہہ دیں، تمام انبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کی ابتدا کراتے ہیں، تو امام صاحب کے ذمہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب ہی آ کر جو ہے مسجد کے دروازے کھولے، امام صاحب ہی آ کر پنکھے اور لائٹیں اور اے سی کو چلائے۔ یہ مقتدی کا کام ہوتا ہے، یہ اس مسجد کے اندر جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ لیکن امام صاحب چونکہ میرے اور آپ کی طرح جو ہے وہ ایک کہہ دیں کہ وہ گائے ہوتی ہے بیچاری، کہ جو بندہ آتا ہے وہ امام صاحب کے اوپر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ امام صاحب بھی بیچارے سننے والے ہوتے ہیں، یہ پیشہ ہی ایسا ہے۔ تو یہاں سے علماء نے کہا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی پہلے کھڑے ہو جائیں، امام صاحب کا کام ہے وہ بعد میں آئے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، نماز باقی انبیاء کو بھی ملی، لیکن وہ مکمل نماز جس طرح ہم ادا کرتے ہیں وہ نہیں تھی۔ کسی کو رکوع ملا، کسی کو سجدہ ملا، جہاں قرآن میں آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر پھر نماز پڑھانے کے بعد اس رف نامی حدیث مبارکہ میں جو رف نامی، آپ اس کو قالین بھی کہہ دیں، آپ اس کو ایلیویٹر بھی کہہ دیں، کہ یہاں سے سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر عرش معلیٰ پہ ہوتا ہے۔ یہ خلا کا سفر، یہ اسپیس کا سفر، یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوتا ہے۔ اور ایلیویٹر آج کیا مشکل ہے آپ کے لیے سمجھنا، آپ سارے ہانگ کانگ میں رہتے ہیں، یہاں سے کچھ دوری آپ چلے جائیں، یہ کولون میں آپ کے لیے، ویسٹ کولون میں انہوں نے جو اسکائی 100 نامی بلڈنگ بنائی ہے، آپ اس کی لفٹ کے اندر جائیں،
آپ کو 100 فلور کے اندر میرے خیال 1 منٹ سے کم آپ اوپر پہنچ جائیں گے، آپ کے کان بھی بند ہو جائیں گے۔ چند منٹوں کے اندر آپ 100 فلور پہ، یعنی پلک جھپکتے ہی آپ 100 فلور پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ برج خلیفہ ہے یا اور دیگر بڑے بڑے جو عمارتیں پوری دنیا میں ہیں، انسان کے لیے آج کیا مشکل ہے اس کو سمجھنا۔ آج سائنس یہ ساری چیزوں کو مان رہی ہے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ روحانی سفر تھا، لیکن یہ روحانی نہیں۔ اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی تھا۔